یہ آسام کی سب سے پہلی اور سب سے پرانی مسجد ہے، جس کو پنباری مسجد کہا جاتا ہے یا رنگامتی موسک بھی کہا جاتا ہے۔ آسام کی سرزمین پر جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ یہی ہے، اور آج سے 600 سال پہلے اس مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے 15ویں صدی میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی، اور سلطنت بنگال کے اس وقت کے بادشاہ یا راجہ علاء الدین شاہ نے اس مسجد کی تعمیر کرائی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغل امپائر میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ 16ویں صدی میں مغل گورنر مسٹر جمال ادھر سے گزرے تھے، انہوں نے اپنی فوج کے یہاں پر پڑاؤ کیا اور پھر یہاں پر مسجد کی تعمیر کی۔ پھر بعد میں بھی اس مسجد کا ایک لمبا اتہاس ہے۔ آئیے میں اندر داخل ہوتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس مسجد کا کیا پورا اتہاس ہے۔ 15ویں یا 16ویں صدی میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی، اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے۔ یہاں لگاتار نماز ہوتی رہی، لیکن بعد کے دنوں میں پھر اس مسجد میں نماز نہیں ہو سکی، یہ مسجد چھپ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1928 میں یہ مسجد چھپی ہوئی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسجد جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور نماز نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں تالے لگے ہیں۔ تب کچھ لوگوں نے اس مسجد کی تلاش کی جو مسجد جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی، اور اس وقت ہندوستان میں آزادی کی لڑائی بھی چل رہی تھی، ادھر بھی چہل پہل تھی۔ تبھی بنگلہ دیش کی جو راجدھانی ہے اس وقت ڈھاکہ، وہاں کے جو نواب تھے، نواب آف ڈھاکہ، ان کو اس کی خبر ملی، اور ڈھاکہ کے نوابوں نے دوبارہ سے اس مسجد کو آباد کیا، مرمت کا کام کیا، اور ابھی تک یہ مسجد برقرار ہے۔ اور یہ جو تعمیر ہے یہ ایگزیکٹ تعمیر ہے 15ویں صدی کی گئی، جو ابھی تک برقرار ہے، اور اس کا بہت بڑا صحن کا ایریا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہاں کی سب سے پرانی مسجد ہے، اور ادھر پتھر پر کچھ لکھا بھی ہوا ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ذرا سا کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ رنگامتی موسک یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ This big but mosque was constructed during the reign of Hussain Shah, the Nawab of Gaur, who ruled the area during the 15th-16th century. The mosque regular on pala stands on a raised platform and constructed. خیر یہ جو مسجد ہے اس کا پورا اتہاس لکھا ہے، اور یہی کہ 16ویں صدی میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی یا 15ویں صدی میں، اور ابھی تک مسجد برقرار ہے۔ بیچ میں کچھ دنوں تک یہاں تعمیر نہیں ہو سکی تھی، اور یہ مسجد آسام کے دھبری کے علاقہ میں ہے۔ دھبری سے 25 کلومیٹر دور جو گوہاٹی کی طرف راستہ جاتا ہے، وہاں ہائی وے پر یہ مسجد موجود ہے، اور اس ایریا سے بنگلہ دیش کی سرحد قریب ہے۔ ادھر بنگال اور بہار کی سرحدیں بھی 150-2 کلومیٹر کے فاصلہ پر موجود ہے، تو بہت اہم جگہ پر یہ مسجد ہے، اور آسام کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ اور اس وقت آسام ہندوستان کا جموں کشمیر کے بعد دوسرا ایسا صوبہ ہے جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی پائی جاتی ہے۔ میں مسجد کے اندر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کچھ تاریخی چیزیں۔ ادھر دیکھیں کہ مسجد کا ایکسٹینشن بھی ہوا ہے، اور ادھر لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، شاید کوئی جماعت بھی یا بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر مسجد کا اپنا صحن ہے اس طرف، اور یہ مسجد ہے کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، بالکل چھوٹی سی مسجد ہے۔ تو میں داخل ہو گیا ہوں مسجد کے اندر والے حصے میں، اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے۔ اندر سے تھوڑا سا کام کاج کیا گیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لائٹیں لگائی گئی ہے۔ تو 600 سال پرانی مسجد ہے، اتہاسک مسجد ہے، ماشاءاللہ ساری چیزیں برقرار ہے۔ ادھر یہ محراب ہے، جمعہ کی نماز یہاں ہوتی ہے، یہ دائمی وقت ہے جو اذان کے لیے لگایا گیا ہے، اور ادھر کے حصے میں کچھ ایکسٹینشن کیا گیا ہے نمازیوں کے لیے، اس کا بہت بڑا صحن ہے۔ تو ایک تاریخی مسجد ہے، اور میں آسام آیا تھا تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ تاریخی مسجد دکھاؤں کہ کیسی اس کی تاریخ ہے، کیا اس کا اتہاس ہے۔ اگر آپ کو بھی کبھی آسام آنا ہو تو اس مسجد کو ضرور وزٹ کیجئے۔ اس مسجد کے حوالے سے جو ایک اور اہم بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اس مسجد کو آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے، یعنی ہندوستان کی جو تاریخی عمارتیں ہیں، جو آثار قدیمہ ہیں، اور جو اس کی فہرست میں آئے گا اس میں مسجد بھی شامل ہے، تو آرکیالوجیکل سروے نے اس کو شامل کر لیا ہے۔ اس مسجد کو توڑا نہیں جا سکتا، یہاں ماشاءاللہ پابندی سے نماز ہو رہی ہے۔ ایک یہاں کی اپنی کمیٹی ہے، مینجمنٹ کمیٹی، وہ اس مسجد کے انتظام کو سنبھالتی ہے، لیکن تاریخی عمارتوں میں آثار قدیمہ میں اس مسجد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا جو آسام یونٹ ہے اس نے اس کو اپنی نگرانی میں شامل کر لیا ہے، اس کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اس مسجد کے اتہاس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔